سفر معراج جبرائیل امین علیہ السلام اور رفیق سفر غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولیں رفیق سفر معراج کون ہے؟ سارے بولیں. جبرائیل امین علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کو آسمان دنیا پر لے کر گئے، یہ رفیق سفر معراج ہے. کیا نام ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام. اور دوسرے رفیق سفر غار ہیں جن کو دنیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. لیکن میں دونوں میں کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہتا، موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، کمپیریزنگ بنتی ہی نہیں ہے، کمپیر ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات میں سے ہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ ممتاز اور منفرد صحابی رسول ہیں. اور صرف منفرد ہی نہیں ہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی اول بھی ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں. سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا، سب سے پہلے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے ان کی عظمت کا، ان کی شان کا، ان کی فضیلت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جبرائیل امین ان کی عظمت کا کیا مقابلہ کرے؟ وہ تو فرشتہ ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، اور پھر اشرف المخلوقات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کوئی کمپیریزنگ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی موازنہ نہیں. میں صرف فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سمجھانا اور آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں. رفیق سفر معراج آتا ہے. آقا علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے، اور رفیق سفر معراج آ کر آپ کو جگاتا ہے، حتیم کے پاس لے جاتا ہے. آب زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو نکال کر دھویا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو انوارات ہیں ان انوارات الہیہ سے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو بھر دیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ قلب اطہر کو سینے کے اندر رکھ کر دوبارہ سینہ سی دیا جاتا ہے. یہ رفیق سفر معراج ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کو آسمان دنیا کی سیر کے لیے لے کر جاتا ہے. دوسرا رفیق سفر غار ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو رفیق سفر معراج خود چل کر نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، لیکن رفیق سفر غار صدیق اکبر ہے کہ جو خود چل کر نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آتا بلکہ نبی علیہ السلام چل کر اس کے پاس جاتے ہیں. یہ فضیلت صدیق اکبر ہے، یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آقا علیہ السلام رفیق سفر غار کے گھر میں تشریف لے کر جاتے ہیں. صدیق اکبر کو پیغام دیتے ہیں، میسیج دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ صدیق تیار ہو جاؤ، چلنا ہے سفر پر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹنیاں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے ان 2 اونٹنیوں کو پالا پوسا اور ان کی میں نے بڑی خدمت کی. فربا قسم کی، موٹی تازہ قسم کی، طاقتور قسم کی اونٹنیاں ہیں، ان میں سے جس کو چاہیں آپ قبول فرما لیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایسے نہیں قبول کروں گا، میں اسے قیمتاً خریدوں گا. آقا علیہ السلام نے قیمتاً وہ اونٹنی خریدی اور اس پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. رفیق سفر معراج براق نامی سواری لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے. بے شک براق سواری کی بڑی شان تھی، بڑی فضیلت والی تھی، بڑی عظمت والی تھی، بڑے مقام اور مرتبے والی تھی. اس کی شان کا کیا مقابلہ کہ جس کی شان یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی تو وہاں اس کے قدم پہنچتے تھے. براق نامی سواری. لیکن آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں صرف اونٹنی رفیق سفر غار نے پیش نہیں کی. رفیق سفر غار آقا علیہ السلام کی خدمت میں صرف اونٹنیاں پیش نہیں کرتا بلکہ اپنے دونوں کندھے بھی پیش کر دیتا ہے کہ جہاں اونٹنی جواب دے دے گی، جہاں اونٹنی چلنے سے عاجز اور قاصر ہو جائے گی تو میں اپنے کندھے حاضر کر دوں گا کہ آقا اب اس پر سوار ہو جائیے، اور اس پر سوار ہو کر آگے سفر جاری و ساری رکھیے. رفیق سفر معراج جبرائیل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کو براق پر سوار کرتے ہیں
اور براق پر سواری کر کے آسمان دنیا پہ لے کے جاتے ہیں۔ رفیق سفر معراج کی طرف سے جو پروٹوکول ملتا ہے وہ پروٹوکول کچھ یوں ہے کہ پہلے آسمان پر استقبال کروایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پر جو پروٹوکول ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ملتا ہے۔ تیسرے آسمان پر جو پروٹوکول ملتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ملتا ہے، اور چوتھے آسمان پر جو پروٹوکول ملتا ہے وہ ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے ملتا ہے۔ پانچویں آسمان پر جو پروٹوکول ملتا ہے وہ ہارون علیہ السلام کی طرف سے ملتا ہے۔ چھٹے آسمان پر جو پروٹوکول ملتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ملتا ہے۔ ساتویں آسمان پر جو پروٹوکول دیا جاتا ہے آقا علیہ السلام کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہ رفیق سفر معراج کا پروٹوکول ہے۔ لیکن آئیے اگر رفیق سفر غار کا پروٹوکول دیکھیے کہ رفیق سفر غار آقا علیہ السلام کو کیسا وی آئی پی پروٹوکول دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں، غار کے قریب پہنچتے ہیں اور اونٹنی جواب دے دیتی ہے۔ اونٹنی اس چڑھائی کے اوپر چڑھ نہیں پاتی تو وہ رفیق سفر غار اونٹنی کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے، اپنے کندھے پیش کر دیتا ہے کہ حضور اب اس پر سوار ہو جائیے۔ آقا علیہ السلام غار کے قریب پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام کو رفیق سفر غار اپنے کندھوں سے نیچے اتارتا ہے، اندر جاتا ہے، اندر جا کر پورے غار کی اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتا ہے، اور جہاں کہیں سوراخ نظر آتے ہیں، غار کے اندر جہاں کہیں بھی سوراخ نظر آتے ہیں تو رفیق سفر غار اپنے بدن پر جتنے بھی کپڑے ہیں ان کے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتا ہے، یہاں تک کہ کچھ سوراخ باقی رہ جاتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رفیق سفر غار ہیں ان کے قمیص کے ٹکڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو رفیق سفر غار اپنے سر کی پگڑی اتارتے ہیں اور پگڑی اتار کر اس کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، اور صدیق اکبر کے پاس، رفیق سفر غار کے پاس کوئی کپڑا باقی نہیں بچتا کہ جس کپڑے سے اس سوراخ کو بند کر دیا جائے، تو رفیق سفر غار اپنے پاؤں کی ایڑی اس سوراخ پر رکھ دیتا ہے کہ کہیں آقا علیہ السلام کو اس سوراخ سے کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے، کوئی سانپ، کوئی زہریلا اژدہا ڈس نہ دے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ پروٹوکول ہے رفیق سفر غار کی طرف سے جو آقا علیہ السلام کو دیا گیا۔ دوستو، رفیق سفر معراج نے آسمان دنیا پہ لے جا کر آقا علیہ السلام کو اللہ کا دیدار کروایا، اللہ کی زیارت کروائی، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کروائی۔ لیکن رفیق سفر غار کی عظمت، فضیلت اور مقام اور مرتبے کے کیا کہنے کہ رفیق سفر غار جب غار کے اندر پہنچتا ہے، آقا علیہ السلام کو نیند آ جاتی ہے تو آقا علیہ السلام کو رفیق سفر غار اپنے گود میں یوں سلاتا ہے جیسے کہ آج کل آپ رحل کے اوپر قرآن مجید رکھتے ہیں اور قرآن مجید کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، ایک قرآن وہ ہے جو کتابی شکل میں ہے، جس قرآن کو میں نے بھی پڑھا، جس قرآن کو آپ نے بھی پڑھا، جس قرآن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلم اول سے لے کر آج تک مسلمان پڑھتے چلے آ رہے ہیں، قیامت کی صبح تک اس کتابی شکل کے قرآن کو ہر ایک پڑھنے والا، ہر ایک تالی قرآن، ہر ایک قاری قرآن پڑھتا رہے گا۔ لیکن عملی قرآن اور صاحب قرآن کو اگر کسی نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پڑھا ہے تو وہ صرف اور صرف رفیق سفر غار ہے، جس کو دنیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ قرآن کو سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک جو کتابی شکل کے اندر ہے، جو مصحف کے اندر ہے، اس کو تو آپ نے بھی پڑھا، اس کو تو حفاظ نے بھی پڑھا، اس کو تو قرآن نے بھی پڑھا، اس کو علماء نے پڑھا، اس کو مفسرین نے پڑھا، اس کو محدثین نے پڑھا، اس کو تابعین نے پڑھا، اس کو تبع تابعین نے پڑھا، ائمہ مجتہدین نے پڑھا، بزرگان دین نے پڑھا، قطب ابدال اور اولیاء اللہ نے پڑھا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے کتابی شکل والے اس مصحف کو بھی سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک پڑھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام، یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ انہوں نے عملی قرآن کو اور انہوں نے صاحب قرآن کو
سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک 3 دن تک پڑھا ہے۔ اور پھر آپ یہ مسئلہ بھی جانتے ہیں، آپ نے علماء سے یہ مسئلہ بھی سن رکھا ہوگا کہ یہ جو کتابی شکل میں مصحف کا جو قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کو 3 دن سے کم ختم کرنا یہ خلاف سنت ہے، یا پھر یوں کہیں کہ یہ ناپسندیدہ ہے، یعنی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کو 3 دن سے کم میں ختم کرے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 3 دن تک قرآن مجید کو ختم کر سکتے ہیں، 3 دن سے کم 1 دن میں، 2 دن میں، یا 2 دن سے زیادہ 3 دن سے کم میں ختم کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جائز ہونا ایک الگ بات ہے، مباح ہونا ایک الگ بات ہے، جائز مناسب نہیں ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عملی قرآن کو اپنے گود میں لٹایا، اپنی گود میں سلایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ آپ اس مصحف کی شکل میں جو قرآن مجید ہے، جو کتابی شکل میں ہے، اس کو تو آپ زیادہ سے زیادہ دن کی روشنی میں پڑھیں گے یا رات کے کسی حصے میں پڑھیں گے، 24 گھنٹے تو آپ قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتے، نہ ہی پڑھتے ہیں، ایک مخصوص وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن تک اس عملی قرآن کو اور صاحب قرآن کو، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک 3 دن تک پڑھا۔ دن کی روشنی میں بھی پڑھا، رات کی تاریکی میں بھی پڑھا، دن کے اجالے میں بھی پڑھا، رات کی تاریکی کے اندر بھی پڑھا۔ اور کیوں نہ پڑھتے اور انہیں یہ سعادت کیوں حاصل نہ ہوتی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربا میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں دن رات اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہوں اور دیکھتا ہی چلا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرمایا۔ اس موقع سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں فائدہ اٹھایا کہ غار کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی گود میں سلایا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے رہے۔